آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسماكم المسلمين صدق الله العظيم المؤمن الحق ایک صحت مند ایمان والا یہ معاشرے اور سوسائٹی میں اپنی اسلامی صفات کی وجہ سے سب سے نمایاں ہوتا ہے. ایک صحت مند ایمان والا اور اپنے اسلام میں سچائی رکھنے والا اپنی ایمانی اسلامی صفات کی وجہ سے سوسائٹی میں، معاشرے میں، اجتماعی زندگی میں سب سے نمایاں ہوتا ہے. ان نمایاں خوبیوں کا تذکرہ ہے. وہ کون سی نمایاں ایمانی صفات ہیں جو ایک سچے مسلمان میں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، جس سے وہ معاشرے اور سوسائٹی میں سب سے ممتاز ہو. ان میں ایک یہ ہے، ایک سچا مسلمان معاشرے میں اپنی سچائی کی وجہ سے قابل اعتماد ہوتا ہے، قابل اعتبار ہوتا ہے. مسلمان یا غیر مسلم اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس جھوٹ نہیں بولتا. اس کی بات ٹھیک ہے، اعتبار کر لو، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. مسلمان جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا. تو ایک سچا مسلمان اپنی سچائی کی وجہ سے معاشرے میں قابل اعتماد، قابل بھروسہ، کس سے وعدہ کیا ہے؟ مسلمان سے. ٹھیک ہے، یہ پورا کرے گا، مسلمان ہے. تمہاری کس سے بات ہوئی ہے؟ اس سے سچ بتائے گا. سچا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. دھوکہ نہیں دیتا، دھوکہ نہیں دیتا، غلط بیانی سے کام نہیں لیتا. مسلمان جو ہے المؤمن الحق، ایک واقعی مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس میں یہ ایمان کی صفت موجود ہو کہ وہ سچا ہو. اور کیوں نہ ہو، اس کے سچے نبی نے اسے ہدایت دی ہے، اسے نصیحت کی ہے کہ سچائی میں کامیابی ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے. الصدق ینجی والکذب یہلک. اس کے سچے نبی نے اسے ہدایت کی ہے، اسے نصیحت کی ہوئی ہے کہ سچائی میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے. اب ایک جگہ پہ جھوٹ بولنے سے اسے فائدہ ہو رہا ہے، ایک جگہ پر سچ بولنے سے اسے نقصان ہو رہا ہے. سچ بولنے سے نقصان نظر آ رہا ہے، جھوٹ بولنے سے فائدہ نظر آ رہا ہے. تو یہ اپنی آنکھوں پہ فیصلہ نہیں کرتا، اپنے ایمان پہ فیصلہ کرتا ہے کہ نبی کی بات پہ مجھے ایمان ہے. یہ اپنے تجربے پہ فیصلہ نہیں کرتا، یہ اپنے دیکھنے پہ فیصلہ نہیں کرتا، یہ اپنے مشاہدے پہ فیصلہ نہیں کرتا. ایمان میں سچا جو ہے یہ اپنی نبی کی بات پہ ایمان رکھتا ہے، اس لیے ہر حال میں سچ بولتا ہے.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل ہو سکتا ہے، فطرتی کمزوری کی وجہ سے، مال سے محبت کی وجہ سے بخیل بھی ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ کا سچے مسلمان سے کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی مناسبت نہیں ہے۔ ایک سچے مسلمان کی زندگی میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا جھوٹ کی گنجائش تو منافق کی زندگی میں ہوتی ہے، جھوٹ کی گنجائش تو منافق کی زندگی میں ہوتی ہے۔ وہ وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ خیانت کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ گالم گلوچ کرتا ہے۔ ان چیزوں کی مسلمان کی زندگی میں گنجائش نہیں ہے کہ مسلمان گالم گلوچ کرے، مسلمان عہد شکنی کرے، مسلمان خائن ہو، مسلمان جھوٹا ہو۔ ایک سچے مسلمان کی زندگی میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سچے نبی نے بتایا۔ تو ایک صحت مند مسلمان معاشرے میں اپنی سچائی کی وجہ سے بہت زیادہ قابل اعتبار ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہماری زندگیوں میں کس پہ اعتبار کرے؟ کیوں بھائی؟ سچائی ختم ہو گئی، کسی پہ اعتبار کرنا مشکل ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ سچ کہہ رہا ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اعتبار ہی مشکل ہو گیا، اعتماد کرنا ہی مشکل ہو گیا، اور ہر آدمی پریشان ہے۔ جب معاشرے کے اندر سے اعتماد ختم ہو جائے تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں، کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ بھئی کس پہ اعتبار کریں؟ معاشرے میں زندگی گزارنی ہے، کوئی آدمی قابل اعتبار ہی نہ رہے، قابل اعتماد ہی نہ رہے، تو بتائیے سوسائٹی کے لیے کتنی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ ہر آدمی ناقابل اعتماد ہے، کہیں دھوکہ ہی نہ دے دے، کہیں غلط بیانی سے کام نہ لے، بتائے کچھ، دے کچھ، دکھائے کچھ، بھیجے کچھ، کہے کچھ، نتیجہ کچھ آئے۔ بہت خطرے کی بات ہے۔ تو مسلمان معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، وہاں اعتماد تھا۔ بھئی یہ جو کہہ رہا ہے نا سچ کہہ رہا ہے، مسلمان ہے نا، یہ غلط بیانی سے کام نہیں لے سکتا، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ وعدہ خلافی نہیں کر سکتا، یہ غلط بیانی سے کام نہیں لیتا، مسلمان ہے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ سچائی جو ہے نا، سچائی یہ بہت ساری خوبیوں کو اور بہت ساری نیکیوں کو کھینچتی ہے، یہ آدمی کو بہت ساری نیکیوں پہ کھڑا کر دیتی ہے، اور یہ نیکیاں پھر اسے جنت لے جاتی ہیں۔ اور جھوٹ جو ہے یہ آدمی کو برائیوں کی طرف لے جاتی ہے، اور برائیاں اس کو جہنم میں لے جاتی ہیں۔ آدمی سچ بولتا ہے، ہر حال میں سچ کرتا ہے، سچ کہتا ہے، اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے۔ آدمی ہر موقع پہ جھوٹ سے کام لیتا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کیا کذاب لکھا جاتا ہے، جھوٹا، جھوٹا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا بچوں میں اچھی خوبیاں پیدا ہو جائیں تو اس میں ایک بنیادی خوبی پیدا کر دو بچپن ہی میں کہ بیٹے سچ بولنا، بس غلطی بھی ہو جائے نا بولنا سچ۔
اگر اس میں یہ عادت پختہ ہو گئی تو وہ اماں ابا کی نظروں سے اوجھل ہے، تب بھی وہ احتیاط کرے گا کہ اگر پوچھ لیا تو سچ بولنا پڑے گا. پوچھ لیا تو سچ بولنا پڑے گا. لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر جھوٹ کی عادت پڑ گئی، وہ بڑے سے بڑے جرم کو چھپانے کے لیے اس کی عادت بن گئی جھوٹ کا سہارا لینا، جھوٹ کا سہارا لینا. بڑی خوبی ہے. بہت سارے خوبیوں کو لانے میں اس کا بنیادی کردار ہے سچائی. سچ بولتا ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے مسلمان سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا. ایک دن آپ فرمانے لگے من حمل علینا الصلاح فلیس منا ومن غشنا فلیس منا. جس مسلمان نے مسلمانوں پہ اسلحہ اٹھایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. جس نے مسلمانوں کے اوپر اسلحہ اٹھایا اس کا ہم سے تعلق نہیں ہے. اور جس نے دھوکہ دیا اس کا بھی ہم سے تعلق نہیں. آپ گزر رہے تھے تو گندم کا ڈھیر پڑا تھا، گندم کا ڈھیر پڑا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیچ میں ہاتھ مارا تو اندر گیلی تھی. کہ یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ بارش ہوئی تھی. فرمایا بارش ہوئی تھی تو گیلی کو اوپر لے آتے تاکہ لوگ دیکھ لیتے. اس لیے کہ من غش فلیس منی، اس لیے کہ جس نے دھوکہ دیا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ اس سے تو لوگوں کو دھوکہ ہوگا. لوگ تو سمجھیں گے یہ سب سوکھی ہوئی گندم ہے اور اندر تو گیلی ہے. دکھاتے کچھ ہو بیچتے کچھ ہو، دکھاتے کچھ ہو دیتے کچھ ہو، یہ تو دھوکہ ہے. ایسا نہ کیا کرو. اس لیے کہ دھوکے باز کا میری امت سے تعلق نہیں ہے. میری امت تو سچائی سے کام لیتی ہے، انصاف سے کام لیتی ہے، انصاف سے کام لیتی ہے، دھوکہ نہیں دیتی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے سچ بولا کرو، سچ بولا کرو. کل قیامت میں جو آدمی دھوکے باز ہوگا اس کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوگا کہ اس نے کس کو دھوکہ دیا، اور ساری دنیا معاشر کے میدان میں رسوا ہو رہا ہوگا. دیکھو یہ دھوکے باز جا رہا ہے، دیکھو دھوکے باز جا رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ چار برائیاں تو منافق کی ہوتی ہیں کہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے، امانت رکھوائی جاتی ہے خیانت کرتا ہے، بات کرتا ہے جھگڑتا ہے گالیاں دیتا ہے. تو منافق کی علامات. اس کا ایک مسلمان کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ اس کے مسلمان کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے عزیزو اللہ تعالی یہ ایمان کی خوبی ہمیں بھی نصیب فرمائے. ہاں اللہ ہمیں سچا بنائے اور سچوں میں شمار فرمائے. کونوا مع الصادقین، ایمان والو ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہا کرو. کونوا مع الصادقین، ایمان والو سچوں کے ساتھ رہا کرو. جن کا عقیدہ سچا، جن کا عمل سچا، جن کا قول سچا، جن کی بات سچی، سچوں کے ساتھ رہا کرو. سچے بنو، سچوں کے ساتھ رہا کرو. سچوں کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے. اللہ یہ خوبی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسماكم المسلمين. صدق الله العظيم. ہمارا موضوع چل رہا تھا المؤمن الحق، المسلم الصادق، ایک سچا ایمان اور ایک سچا مسلمان اور اس کی زندگی. تو اس کی ایک نمایاں خوبی ہوتی ہے کہ وہ مسلمانوں سے محبت کرتا ہے ایمان اسلام کی وجہ سے. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ ایک ایمان والا تو ایمان والے کے لیے ایسا ہے، اس کے استحکام کے لیے اور اس کی مضبوطی کے لیے جیسے ایک عمارت ہوتی. عمارت کے ہر ایک دوسرے اینٹ سے مضبوطی پاتی، اور جب اینٹیں آپس میں جڑ جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث بنتی ہیں تو وہاں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اینٹیں خود بھی محفوظ ہو جاتی ہیں، دوسروں کو بھی تحفظ فراہم کرتی ہیں. اور اگر یہ اینٹیں بکھر جائیں تو ایک وقت آتا ہے یہ اپنا وجود بھی کھو بیٹھتی. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے کہ اہل ایمان تو ان کے ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے طاقت کا باعث ہے. جیسے عمارت ایک دوسرے کے لیے، عمارت کے پتھر اور عمارت کی اینٹیں ایک دوسرے کے لیے مضبوطی کا باعث بنتی، اور یہی ان کے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے. یہی طاقت ان کے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے. یہی آپس کی الفت اور محبت ان کے تحفظ کا بھی ذریعہ ہے. اس سے ان کی حفاظت ہے، یہ امت محفوظ ہوتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. جیسے عمارت ایک دوسرے کے حصے سے مضبوطی پاتی ہے، ایمان والا بھی ایک دوسرے سے مضبوطی پاتا. ایک طاقت تھی مسلمانوں کی، لیکن ایمان کمزور ہوا تو یہ آپس کی محبتیں بھی کمزور ہو گئیں. ایمان جاتا رہا تو یہ محبتیں بھی جاتی رہیں. کہنے میں تو آج 1 ارب سے زیادہ مسلمان ہے، لیکن ہر ایک کی بولی الگ ہے، ہر ایک کا رخ الگ ہے. ان کے لیے غیروں کے ساتھ کھڑا ہونا آسان ہے، مسلمانوں کے لیے کھڑا ہونا زیادہ مشکل ہے. اور غیروں کے لیے تو قوت اور طاقت کا باعث بنتے ہیں، مسلمانوں کے لیے. اور ایسے تھوڑے نہیں، ایسے بہت ہیں جو غیروں کی طاقت کا تو باعث ہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے شرمندگی کا باعث. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہا ہے کہ مومن اگر اپنے ایمان میں سچا ہے اور مسلمان اگر اپنے اسلام میں سچا ہے تو اس کے دل میں ایک مسلمان اور ایک ایمان والے کی ضرور محبت، اور بغیر مفاد کے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی منفعت کے. یہ اس کا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا تقاضا ہے. اور کہیں اگر یہ محبت نہیں، یہ تعلق دینی تعلق نہیں، تو وہ سمجھ لے کہ کہیں اس کا ایمان کی روح پر موت تو نہیں طاری ہو گئی، موت تو نہیں واقع ہو گئی. عصبیت نے، قومیت نے، وطنیت نے، علاقائیت نے، رنگ نسل کے بتوں نے
کہیں اس کا ایمان ختم تو نہیں کر دیا، یا نہیں کر دیا، نہیں کر دی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے مثل المؤمنین، ایمان والوں کی مثال تو ایسی ہے آپس میں محبت میں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفقت کرنے میں اور ایک دوسرے پہ رحم کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک جسم کہ اگر جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کا درد محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، اس کی وجہ سے رات کو بیدار رہتا ہے. آنکھ میں درد ہو پورا جسم بیدار رہے گا اور اس کی تکلیف محسوس کرے گا. پاؤں کے کسی انگلی میں درد ہو تو اس کا سراپا اس کا درد محسوس کرے گا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہی تو مسلمان کا حال ہے. کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا میں جتنے مسلمان رہیں ان کے درد کو محسوس کرے، ان کی تکلیف کو محسوس کرے، ان کے دکھ درد کو محسوس کرے. اگر مسلمانوں کا آج ایمان صحت مند ہوتا تو جو کچھ آج عالم اسلام میں ہو رہا ہے وہ نہ ہوتا. راجہ دہر سندھ میں اس نے مسلمان بچیوں کو پریشان کیا. بغداد سے ایک مسلم نوجوان اٹھا، لشکر لے کر قیادت کی، اس کی قیادت کی محمد بن قاسم. کہاں بغداد، کہاں سندھ. لیکن اس نے یہاں کی بچیوں پہ جو اس راجہ دہر نے، اس سکھ نے ظلم کیا، اس درد کو وہاں محسوس کیا. لشکر لے کے آنے لگا، تیاری میں مصروف تھا، کچھ پریشان بھی تھا. ساتھیوں نے پوچھا پریشان ہو؟ فرمایا دشمن کا اندازہ نہیں ہے، راستوں سے ہم واقف نہیں ہیں، بس یہ ہے کہ کہیں دوستوں کو، ساتھیوں کو زیادہ نقصان نہ اٹھانا پڑے. کچھ دنوں کے بعد مطمئن، کسی نے پوچھا بڑے مطمئن ہو؟ کہاں مطمئن ہو؟ پتہ چلا وہ راجہ دار انتہائی درجے کا بدکار ہے، اس نے اپنی بہن سے شادی رچائی ہوئی ہے، تو اطمینان ہے کہ یہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ایسا بے حیا اور بد کردار آدمی میرے مقابلے پہ نہیں کھڑا ہو سکتا. تو دشمن نے دونوں کام کیے آج. ایک تو مسلمان بیٹی بہنہ سے حیا چھین لی کہ اس کی گود میں غیرت مند اور غیور اولادی نہ پیدا ہو، اور دوسرا کام کیا کیا کہ اتنی نفرتوں اور اتنا یہ زہر کھول دیا کہ کوئی دوسرے کے لیے کھڑا ہونے کے لیے تیار. ہمارا ان سے کیا تعلق؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ ایک سچا مسلمان اور ایک سچا مومن، اس کے تو ایمان کا تقاضا ہے کہ وہ درد محسوس کرتا. اگر بے بس بھی ہے آدمی، بس اوقات اپنے کسی بھی قیمتی اور جس سے تعلق ہوتا ہے اس کی مدد نہیں کر سکتا براہ راست، لیکن بے چینی تو ہوتی ہے نا. اور اس بے چینی کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے سامنے فریاد تو کرتا ہے، دعائیں تو کرتا ہے. تعلق جو ہے اور جہاں اسے موقع ملتا ہے اپنی سی مدد کرتا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کا رشتہ بتایا ہے، تعلق بتایا ہے. المسلمون کرجل واحد، یہ سچے نبی کی بات ہے. فرمایا ساری دنیا کے مسلمان ایک آدمی کی طرح ہیں. اللہ، یہ نہیں کہا کہ تمہارا اپنی برادری کا مسلمان، تمہارے اپنے ملک کا مسلمان، تمہاری اپنی زبان کا مسلمان، تمہارے اپنے علاقے کا مسلمان، کالا گورا نیلا پیلا مشرق مغرب کسی بھی بر اعظم کا کلمہ گو ہے، تمہاری برادری کا حصہ بن گیا. تمہارے سچے نبی نے تمہاری برادری کا حصہ قرار دیا اسے. تم ایک برادری ہو.
المسلمون کرجل واحد، تمام مسلمان ایک آدمی کی طرح. اگر آنکھ کو تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہو تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایک آدمی کی طرح ہے. تو جہاں بھی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، سچے ایمان والے کا ایمان کا تقاضا ہے تو بے پرواہ نہیں ہوگا، وہ بے پرواہ نہیں ہوگا. اسے ایک فکر ہوگی، اس کے دلوں میں زبان پہ دعائیں ہوں گی، جو اس سے بن پاتا ہے وہ کرے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مسلمان کا یہ رشتہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے اپنے پیروکاروں کو کہ اہل اسلام آپس میں قطع تعلق نہیں کرتے. اگر کوئی طبیعت میں ناراضگی آ بھی گئی اور طبیعت پہ بوجھ آ بھی گیا، 3 دن کی مہلت، 3 دن تک اس کی اجازت. لیکن اگر پھر بھی قطع تعلق رہا، پھر گناہوں کا وبال چڑھتا چلا جائے گا. مسلمان کیا آپس میں ناراض ہوتے؟ یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں ہے. فرمایا ایک آدمی، 2 آپس میں ناراض ہو گئے اور 3 دن کے بعد ملاقات ہو گئی. ایک نے سلام کیا، دوسروں نے جواب دیا، دونوں بری ہو گئے گناہ سے، دونوں اجر میں شریک ہو گئے. ایک نے سلام کیا، آگے بڑھ کر ملاقات کرنا چاہیے، دوسرے نے انکار کیا. تو جس نے پہل کیا اس نے تو ایمان کا تقاضا پورا کیا، اور جس نے انکار کیا وہ اللہ کی ناراضگی کا شکار ہو گیا. یہ تو آگے بڑھا نا، اس نے تو ملنا چاہا، اس نے تو مسافہ کرنا چاہا، اس نے تو دوستی کرنا چاہی، دوسرے نے انکار کیا. اب وہ اللہ کے غضب کا، ناراضگی کا مسئلہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے لا تقاطعوا، قطع تعلق نہ کرو، پیٹ نہ پھیرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں حسد نہ کرو، بھائی بھائی بن کے رہو. اللہ کا حکم یہی ہے. قطع تعلق نہ کرو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، بھائی بھائی بن کے رہو. اللہ کا حکم یہی ہے. ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بدگمانی سے بچو، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے، بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. آدمی نے ایک کہانی بنا لیتا ہے، یہ ایسا ہوگا. ارے میاں تمہیں کس نے بنایا ہے کہ تم اس کے نگران بنو؟ ایسا ہوگا. بدترین آدمی ہے یہ. کل اگر اس نے اس بہتان کے ساتھ، اس بدگمانی کے ساتھ گیا تو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، میاں دلیل لاؤ. جو تم نے یہ الزام تراشی کی ہے، بدگمانی کی ہے، اس پر گواہ لاؤ. بدترین جھوٹ بدگمانی. پیارے نبی فرمایا کرتے تھے لوگوں سے حسن ظن رکھو، اجر ملے گا. بدگمانی کرو گے پکڑ ہوگی، مواخذہ ہوگا. خریدنا نہیں ہے، خریدنا نہیں ہے. دوسرا آدمی خرید رہا ہے، آپ نے دام اس سے اوپر لگا دیے. وہ 10 روپے دے رہا تھا، خریدنا آپ نے نہیں، کہتے میں 15 دوں گا. دوسروں کو تکلیف پہنچا رہے ہو. ایسے دام نہ لگاؤ، ایسا لین دین میں نہ، یہ حرکت نہ کرو. لینا وینا نہیں ہے، دام بڑھا رہا. بس اوقات دام بڑھانے کے لیے دام بڑھانے والے خود ہی کھڑا کر دیتے ہیں، یہ تم اتنا لگا دینا تاکہ وہ اس سے اوپر لگا لے. یہ دھوکہ ہے. خاص طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا نہ کرو. ولا تناجشوا ولا تحاسدوا.
ولا تجسسوا، کسی کی خلوتوں پر نظر نہ کرو، تنہائیوں کو مت ٹومے رہو، اس سے دل خراب ہوتے ہیں، اس سے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اس سے محبتوں کے پھول، اعتماد کی زندگی مجروح ہوتی ہے۔ بھائی بھائی بن کے رہو۔ فرمایا 2 دن ایسے ہیں ہفتے میں، پیر اور جمعرات، اللہ کے ہاں بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر رمضان، سبحان اللہ۔ لیکن فرمایا 2 آدمی جن کی آپس میں ناراضگی ہے، ان کا معاملہ روک دیا جاتا ہے، بخشش کے فیصلے روک دیے جاتے ہیں۔ معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا، بخشش نہیں، جب تک کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل صاف نہیں کریں۔ اس لیے میرے عزیزو، رمضان کی گھڑیاں ہیں، آخری عشرہ ہے، بڑی مبارک راتیں ہیں، طاق راتوں کا موسم آ رہا ہے، شب قدر آ رہی ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اللہ کے ہاں سے نوازنے کے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس سے پہلے اللہ کرے ہمارے دل صاف، کسی کے لیے کوئی کھوٹ نہیں، اللہ کے لیے سبھی کو معاف کر دیا۔ عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عبادت گزار، صحابہ میں عبادت میں سب سے نمایاں، نفلی عبادت میں سب سے نمایاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھی ہوئی ہے، اتنے میں استاد آئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص جنتی ہے۔ بڑا رشک آیا، دنیا میں چل رہا ہے، سچے نبی کی زبان سے جنتی کی خوشخبری مل رہی ہے، کیا نصیب ہے۔ اللہ کی شان، دوسرے دن پھر ایسی نشست ساتھ آئے، آپ نے فرمایا آنے والا شخص جنتی ہے، پھر صدر ساتھ تھے۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے نہ رہا گیا، مجلس سے اٹھے، حضرت ساتھ سے کہنے کہ اپنے یہاں گھر ٹھہرا لو گے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، اپنے آپ مہمان بنا لو گے؟ کیا چلو، گھر لے گئے، رات گزاری، دوسری رات گزاری، تیسری رات گزاری، چادر ہٹا کے دیکھتی بھی تھے کہ ساتھ رات کی تنہائیوں میں کون سی عبادت کرتا ہے، کیسے راز و نیاز اور کیسی مناجات تنہائیوں میں کر رہا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ جو عام سی معمول تھی، عام سی عبادت تھی، عام سی زندگی تھی، ویسی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص حساس سے فرمانے لگے سچ بتاؤں، میں تو تمہاری تنہائیوں کی نیکیاں عبادت دیکھنے آیا تھا، تجھے اللہ کے نبی نے دنیا میں جنت کی بشارت سنائی ہے، چاہت تھی کہ وہ نیکیاں میں بھی دیکھتا، میں بھی کرتا، یہ سعادت مجھے بھی ملتی۔ استاد فرمانے لگے بھائی جو دیکھا ہے بس وہی ہے، کوئی خاص عبادت تو ہے نہیں۔ جب عبداللہ جانے لگے تو استاد نے بلایا، کہا عبداللہ ایک بات ہے، جب رات کو بستر پہ جاتا ہوں تو اپنے دل کا جائزہ لیتا ہوں، اس دل میں کسی کے لیے کینہ، حسد، کھوٹ، برائی تو نہیں ہے، سب کو اللہ کی خاطر معاف کر کے سوتا ہوں۔ نفل پڑھنا آسان، تسبیح پڑھنا آسان، وظیفے پڑھنا آسان، دل صاف رکھنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کی خاطر ہر ایک کے لیے دل صاف رکھنا آسان نہیں ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے۔ یہ آسان نہیں، چھوٹی چھوٹی دنیاوی اغراض، دنیاوی مفادات، دنیا منافع، اور اندر کھوٹ بھرا ہوا، اندر حسد کینہ بھرا ہوا۔ تو عبداللہ فرمان لگے ھذا لا نطیق بھی، ارے بھائی یہی تو ہے جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے، یہی تو وہ عظیم عمل ہے کہ تمہیں اللہ نے ایسا صاف دل دے رکھا ہے کہ کسی کے لیے کھوٹ نہیں، دل میں حسد نہیں ہے، یہی تو بزرگی ہے، یہ بزرگی۔ تو میرے عزیزوں بڑی راتیں آ رہی ہیں، قبولیت کا اور نوازشات کا بڑا موسم آ رہا ہے، راتیں آ رہی ہیں، طاق راتیں ہیں، شب قدر ہے، تو اللہ کے لیے دلوں کو صاف، تب سے معافی تلافی، اللہ کے لیے معاف کر دے دو۔ اب تو آسان ہے، آدمی میسج کر دے دو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کرو۔
آپ کا کام معافی مانگنا ہے. سامنے والا دے نہ دے، آپ کا معاملہ اللہ کے یہاں صاف ہو گیا. آپ دل سے معاف کر اور آپ سچے دل سے معافی مانگ لیں. اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں بھائی، اس گندگی کے ساتھ مر گیا تو کیا پایا. تو صاف دل لے کے جانا. لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مال نہیں کام آنا، وہاں اولاد بھی کام نہیں آنی، صاف دل کام آئے گا. تو مسلمانوں کا آپس کا تعلق ہمارے دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا بتایا ہے. اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ سے صحت مند ایمان نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. فد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبرائيل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ایک المسلم الصادق، ایک سچا مسلمان اپنے پڑوسیوں کی بھی حقوق ادا کرتا ہے. اپنے پڑوسی کی بھی رعایت رکھتا، اور وہ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی تکلیف کا باعث نہیں بنتا، چاہے اس کے پڑوسی رشتہ دار ہو، غیر رشتہ دار ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو. لیکن چونکہ پڑوسی ہے، بحیثیت پڑوسی کے اسلام ہمیں ہدایت دیتا ہے کہ تمہارا پڑوسی تم سے راحت پائے اور اسے تمہاری زندگی سے تکلیف نہ ہو. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اس کے پڑوس میں ایک یہودی گھر بیچنے لگے. قیمت 10 تھی، اس نے 20 مانگی. لوگوں نے کہا اتنی قیمت اس گھر کی نہیں ہے مارکیٹ میں. کہا یہ مجھے بھی پتا ہے، 10 تو میرے گھر کی ہے اور 10 میرے پڑوس کی ہے، ایسا پڑوس نہیں ملے. مسلمان پڑوسی ہوا کرتا تھا تو گھروں کی قیمت بڑھ جائے گا، جگہوں کی قیمت بڑھ جائے گا. پڑوسی مسلمان تو چاہے اس کے پڑوس میں غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، رشتہ دار ہو یا غیر ہو، کوئی بھی ہو، پڑوسی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ جبرائیل امین پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنا کچھ بتانے لگے، مجھے یوں لگا شاید یہ مال میں وارث بن جائے گا، شاید ان قریب کوئی حکم آئے گا کہ پڑوسی بھی آپ کا وارث ہے. اتنا اہتمام ہماری شریعت میں پڑوسیوں کے متعلق ہے، اس کے لحاظ کے بارے میں ہے. والجار ذی القربا والجار الجنب، پڑوسی ہو قریب کا اور دور کا، پڑوسیوں کی رعایت. پھر کچھ پڑوسی تو وہ ہوتے ہیں جو لمبے وقت کے لیے ہوتے ہیں گھر ساتھ میں، اور کچھ پڑوسی ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے، سفر میں ساتھ ہے، راستے میں اکٹھا ہے. اٹھنا بیٹھنا روز ساتھ ہے، جیسے ہماری مسجدوں میں ہوتا ہے نا، زیادہ ساتھ بیٹھنے لگ جاتا تو عرج بھی پڑتے ہیں. تم پیچھے چلے جاؤ، تم آگے ہو جاؤ.
یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ میرا پڑوسی ہے، میرے ساتھ روز اٹھتا بیٹھتا ہے، مجھے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. پڑوسی ہے. لیکن ہمارے ہاں دین اپنے سمجھ کا ہے، ہمارے ہاں دین اپنی سمجھ کا ہے. بس جو ہمارے من میں آیا بس وہ دین ہے اور اس میں ثواب ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس سے ایک دوسرے کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، میرے ساتھ والے کو پڑوس کو پریشانی تو نہیں ہو رہی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ آیا، بڑی تہجد پڑھتی ہے، بڑی بزرگ ہے، بڑی نیک ہے. فرمایا ان کے پڑوسی اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ فرمایا زبان کی بڑی سخت ہے، بڑی تکلیف میں. فرمایا جہنمی ہے. فرمایا جہنمی ہے. ساری بزرگی اپنی جگہ پر، وہ نسلی عبادت ہے. فرائض میں کوتاہی کر رہی ہے، دوسروں کے لیے موذی بن رہی ہے، تکلیف کا باعث ہے، زبان کی کڑواہٹ ہے، اخلاقیات کوئی نہیں ہے، کوئی. دوسری ایک عورت کے بارے میں کہا یا رسول اللہ اپنے فرائض پہ اتفاق کرتی، زیادہ نفل تسبیحات تو نہیں پڑھتی، وظیفے تو نہیں پڑھتی. فرمایا پڑوسی، فرمایا ان کو اس سے بڑی راحت. فرمایا جنتی ہے، جنتی ہے. تو اچھا پڑوسی ہونا یہ بھی ایک اچھے مسلمان کی شان ہے. ان تبروہ، ان کے ساتھ نیکی کرو، وتقسطوا الیہ، ہمیشہ ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے. ایک شخص آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، کہنے لگے یا رسول اللہ میں انصاف کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، انصاف ہے کیا؟ تو فرمایا احب للناس ما تحب لنفسک، انصاف یہ ہے کہ جو تم اپنے لیے چاہتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے چاہو. کوئی ایسا رویہ جو تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ تم دوسروں کے لیے بھی مت اپناؤ نا، یہ تو ظلم ہو جائے گا. جو لب و لہجہ، جو انداز، جو گفتگو، جو طرز عمل، جو رویہ، جو اخلاق تمہیں اپنے لیے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو نا. یہ انصاف ہے، انصاف کا یہ معیار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو. فرمایا کرتے تھے خیر الاصحاب عند اللہ، لوگوں کے ہاں وہ ساتھی بہت اچھے ہیں، صحبت والے، صحبت اٹھانے والے، وہ صحبت اٹھانے والے بہت اچھے ہیں جو اپنے ساتھ والے کے ساتھ اچھی صحبت اختیار کرے. وخیر الجیران عند اللہ خیر لجار، اور بہترین پڑوسی اللہ کے ہاں وہ ہیں جو اپنے پڑوس والوں کے ساتھ اچھا ہے. یہ آدمی ساتھ رہنے کے قابل ہے، اچھا آدمی. فرمایا کون؟ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ اچھا ہے. یہ پڑوسی اچھا ہے بھئی، کیا اس کے پڑوسی اس سے مطمئن، ان کے حق میں یہ بہتر ہے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے آدمی کی سعادت میں سے ایک یہ بھی ہے، خوش نصیبی میں، کہ اسے پڑوسی اچھی بن جائے. من سعادت المرء المسلم فی الدنیا، دنیا میں ایک آدمی کی خوش نصیبی میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا ہو، کیونکہ ہر وقت کا معاملہ ہے نا. اگر وہاں کوئی کانٹا چوانے والا ہو تو زندگی مصیبت نہ ہو جائے، کتنی مشکل ہو جائے. تم گاڑی یوں کھڑی کر دو، گاڑی یوں کرتے ہو، یوں کرتے ہو، تمہارے گیٹ میں یہ ہوتا ہے، ہمارے گیٹ میں یوں ہوتا ہے، کتنا مشکل ہو جاتا ہے. ذہنی طور پہ آدمی کو سکون ہی نہیں ہوتا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے آدمی کی دنیا میں خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ پڑوسی اچھا مل جائے، اچھا پڑوسی ہو. پڑوس اچھا ہوتا ہے تو آدمی مطمئن ہے میرے پڑوس میں لوگ اچھے ہیں. بہت ساری چیزوں کے بارے میں اسے ایک اطمینان سا ہوتا ہے.
بچے گھر میں، ہاں پڑوسی اچھے لوگ ہیں، گھر میں اور کوئی نہیں، گھر والے ہیں صرف، پڑوسی اچھے ہیں۔ اور وہیں اگر پڑوسی اچھے نہ ہو اخلاقیات کے لحاظ سے تو آدمی خوف میں رہتا ہے، گھبراتا ہے، گھر میں کیسے بچوں کو چھوڑ کے جاؤ۔ پڑوسی اچھے نہیں، ان کے یہاں لوگوں کا، اچھے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، ان کے اچھے لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، پڑوسی اچھے نہیں ہیں۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اچھا پڑوسی ہونا اس دنیا میں اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اچھا پڑوسی بن۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے واللہ، قسم اللہ کی، لا یؤمن، اس آدمی کا ایمان نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی، اس آدمی کا ایمان نہیں ہے۔ پھر فرمایا واللہ لا یؤمن، قسم اللہ کی، اس آدمی کا ایمان نہیں ہے۔ قیل من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ ہے۔ 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے قسمیں کھائی ہیں۔ ایک قسم کھا، آپ کو کہہ دینا ہی کافی تھا، پھر ایک قسم ہی کافی تھی، 3 مرتبہ قسمیں کھائی کہ وہ آدمی ایمان والا کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس کا ایمان نہیں ہے، یعنی قابل قبول نہیں ہے، صحت مند نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے، وہ ایمان کیسا ایمان ہے؟ اور 3 مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہے کہ لا یأمن جارہ بوائقہ، کہ اس کی تکالیف اور اس کی شرارتوں سے اور اس کی بد اخلاقیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں۔ ظاہر ہے ایسا آدمی کے لیے جنت میں جانا بھی آسان نہیں۔ فرمایا لا یأمن لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں نہیں جائے گا، سزا پہلے پائے گا، پہلے سزا جہنم میں پائے گا، جنت میں نہیں جائے گا جس نے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف میں رکھا ہوا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بات عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ، کیسا پڑوسی اچھا ہوتا ہے اور کیسا برا ہوتا ہے؟ فرمایا وہ پڑوسی بیچارہ بہت برا ہے جو تمہاری برائی دیکھے تو خوب کھلائے اور اچھائی کرے دیکھے تو دفن کر دے۔ برائی دیکھے تو خوب پلائے، اچھائی دیکھے دفن کر دے۔ وہ ساتھی، وہ صحبت والا، وہ پڑوسی برا ہے۔ اور فرمایا وہ عورت بڑی بری ہے، اگر موجود ہو تمہیں تکلیف میں رکھیں اور تم غائب ہو تو تمہارے معاملات میں خیانت کرے، تمہاری جان، تمہاری عزت میں، تمہاری اولاد میں، تمہارے مال میں خیانت کرے۔ وہ پڑوسی برا ہے کہ اگر تمہاری برائی دیکھے تو خوب پھیلائے اور تم اگر اچھائی کرو اور تمہاری کوئی اچھائی ہو تو اسے دفن کر دے۔ وہ عورت بری ہے، موجود ہو تمہیں تکلیف میں رکھے اور تم نہ ہو اس کے پاس تو تمہارے معاملات میں خیانت کرے۔ تو اچھا پڑوسی بننا یہ ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ایمان کا حق ہے۔ آدمی بد اخلاقی کا معاملہ کسی اور سے کرے، حتیٰ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زنا ہے، کتنی بری برائی ہے اور کتنا بڑا جرم ہے، لیکن یہی زنا اگر کوئی آدمی اپنے پڑوسی کے ساتھ کرے تو یہ ایسا ہے جیسے 10 آدمیوں سے زنا کیا، اس کی برائی اتنی بڑھ جاتی۔ ایک چوری آدمی باہر کرے اور ایک ہے کہ اپنے پڑوس سے چوری کرے تو یہ 10 گنا پڑھ کر بڑا جرم، 10 گنا پڑھ کر۔ ایک تو ویسا ہی یہ گناہ بہت بڑا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زانی کو سنسار کیا جائے گا، بغیر شادی شدہ کو کوڑے مارے جائیں گے، جرم عظیم ہے۔ لیکن اگر اس کا یہ معاملہ پڑوس کے ساتھ ہے، اللہ حفاظت فرمائے، جب قریب ہوتا ہے تو برائیاں بھی پھیلتی ہیں۔
رابطے آسان ہو جاتے ہیں، گندگیاں آسان ہو جاتی ہیں، بجائے اس کی کہ لحاظ ہو، شرم و حیا ہو کہ میرا پڑوسی ہے، یہ تو گویا کہ میرا رشتوں میں سے ایک رشتہ ہے، ان کا لحاظ بڑھ جائے، قدر و منزلت بڑھ جائے. اگر پھر ان کے اندر اگر یہ زیادتی ہے اور یہ اس درجے کی بد اخلاقی ہے تو ہمارا دین کہتا ہے یہ کئی گنا پڑھ کر جرم ہے، کئی گنا پڑھ کر برائی ہے. اول خصمین یوم القیامت جاران، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کل قیامت میں جو سب سے پہلے دو جھگڑاؤں کا فیصلہ ہوگا وہ دونوں پڑوسی ہوں. کل قیامت میں جو سب سے پہلے دو جھگڑالوں کا فیصلہ ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے، ان کا معاملہ سب سے پہلے پیش کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھے برتاؤ کے اللہ کریم ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.